السلام علیکم ناظرین، میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری ساس، میرا ایک دیور، میرے شوہر جاب کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ 2-3 سال بعد ہی گھر چکر لگاتے ہیں۔ میرے دیور کا نام وقاص ہے۔ میرے دیور کی عمر تقریباً 18 سال ہے۔ وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان ہیں۔ میری ساس کی عمر تقریباً 45 سال ہے اور وہ اپنے کمرے میں سارا دن لیٹی رہتی ہیں۔ میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میرے شوہر نے میرے دیور وقاص کو گھر میں ہی رہنے کی تاکید کی تھی تاکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے کیونکہ میرے شوہر جب باہر گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد میں کچھ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے اولاد کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی اور مجھے شوہر کا بھی انتظار تھا کہ وہ کب سعودی عرب سے واپس آئیں گے اور میرے ساتھ محبت پیار کریں گے۔ اس کے بعد میں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤں گی، لیکن میرے شوہر نے 2 سال کا اور بھی پرمٹ لے لیا تھا اور وہ اب 2 سال بعد ہی واپس آنے والے تھے۔ مجھے ان کی کافی کمی محسوس ہوتی تھی۔ جب مجھے ان کی یاد آتی تھی تو میں خود کو سکون دے کر گزارا کر لیتی تھی، لیکن اب 2 سال کا سن کر میرا گزارا ہونا مشکل ہو گیا تھا اور میں کسی مرد کی تلاش میں تھی کہ میں اسے اپنی خواہش کو پورا کر سکوں، لیکن مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر کا سودا سلف اور سارے سامان معاملات میرا دیور وقاص ہی ہینڈل کرتا تھا اور مجھے باہر نکلنے کی ذرا بھی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس بھی جاتی تو مجھے میرا دیور وقاص ہی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن میرا دیور وقاص اپنے کمرے میں شاور لے رہا تھا تو اچانک سے میں ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو منظر میں نے اندر دیکھا، میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دیور وقاص اتنا جوان ہو چکا ہے اور وہ اتنا طاقتور مرد ہے کہ اس کا سامان مجھے دیکھ کر اچھا لگنے لگے گا۔ وہ میرے شوہر سے بھی 2 گنا زیادہ طاقتور تھا اور بڑا تھا۔ میں نے دیکھا تو مجھے اس کی حسرت ہونے لگی تھی، لیکن میرا دیور شرمانے لگا اور جلدی کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جا کر دیور کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جس کو کرنے کی میری شوہر سے خواہش ہے، لیکن مجھے اب صبر کرنا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے دیور کو اس راستے پر لے کر آنا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ میرے شوہر کی کمی کو پورا کر لیں۔ اگلے دن میں نے اپنے دیور کو کہا کہ مجھے بازار کچھ لینے کے لیے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میرا دیور بھی مجھے بائک پر شہر لے گیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے میں اپنے دیور کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرنے لگی تھی جس سے میرے دیور کا موڈ بن جائے۔ میرا دیور بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے بازار میں 2-3 گھنٹے لگائے اور وہاں پر اچھی طرح شاپنگ کی۔ پھر میرے دیور نے مجھے آئس کریم کھلائی اور رات کے 11 بجے ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور میں نے اپنے دیور وقاص کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کو کہا تھا کہ میرا سر دباؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں بازار تو یہ بہانہ بنا رہی تھی کہ وقاص میرے قریب رہنے لگے اور وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے جس کو کرنے کی آرزو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ وقاص بھی میری بات مان گیا تھا اور میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لایا تھا۔ اس کا موڈ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وقاص میرے لیے چائے بنا کر لایا اور میں چائے پینے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں میں منہ بہکنے لگا اور میں بھی اس کے ساتھ دینے لگی اور ہم سکون کی وادیوں میں کھونے لگے۔ وقاص میرے ساتھ کرنے لگے تھے اور میں دیور کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً کافی دیر تک جاری رہا اور اتنے میں ہم نے ایک دوسرے کو کافی اچھی طرح سے فراحت دینی تھی۔ اب دیور اکثر یہ کھیل کھیلتے رہتی اور میرے شوہر بھی اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہم گھر میں کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی کمی اپنے دیور سے پوری کر رہی تھی اور میں اس کا ساتھ کافی خوش تھی۔ پھر 2 سال بعد میرے شوہر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے میرے دیور وقاص کو باہر بھیج دیا تھا۔ اب میں شوہر کی تابعداری کرنے لگی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی تھی اور میں سدھر گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔